السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 17 کو سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ طوفان نوح علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے ایک کافر بھی نہ بچے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا۔ زمین پانی اگلنے لگی اور آسمان سے تیز بارش ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان والوں کو اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے، جس کے بنانے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ سارے کافر اللہ کے اس عذاب میں مارے گئے۔ تو آسمان سے پانی تھم گیا اور پانی زمین میں اترنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری۔ مکمل پانی اترنے میں 1 مہینہ لگ گیا۔ 1 مہینے کے بعد جس دن کشتی سے نکلے وہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ لوگوں نے خوشی میں اس دن روزہ رکھا۔ اسی دن سے عاشوراء کا روزہ شروع ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عرب کے راستوں کے پرامن ہونے کی خبر دینا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہو گئی تو تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت ہیرا ایک مقام کا نام ہے سے چلی آئے گی، ہیرا سے چلے گی یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی اونٹ پر سوار اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، جس میں سے ایک جنازہ میں شریک ہونا بھی ہے۔ خلاصہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ نماز جنازہ ایک نے بھی ادا کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اسے نہیں معلوم کہ بستر میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے سے جھاڑ لینا چاہیے، اسے نہیں معلوم کہ بستر میں کیا ہے بول کر بتائیں۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ نیکی کے ارادہ پر بھی ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے نیک کام کرنے کی نیت کی لیکن وہ کام نہ کر سکا، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کسی شخص نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، نیت کیا، لیکن وہ نیک کام کر نہ سکا، تب بھی اس کو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔
غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں برے آدمی کی علامتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں برے آدمی کی علامت ہے۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ نکلے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، آرزوؤں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ ہونا۔ 4 چیزیں برے آدمی کی علامت ہے، کیا ہے؟ آنکھوں کا خشک ہونا، دل کا سخت ہونا، آرزوؤں کا لمبا ہونا اور دنیا کی لالچ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں سب سے زیادہ عزت والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ عزت اس شخص کی ہوگی جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ دھوپ سے بچنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، اس لیے کہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور پسینہ کی بدبو پیدا ہوتی ہے اور دبے ہوئے مرض ابھرتے ہیں۔ دھوپ میں کڑک دھوپ میں بیٹھنے سے پرہیز فرمائیں، کیونکہ دھوپ میں بیٹھنے سے کپڑے خراب ہوتے، پسینے کی بدبو پیدا ہوتی اور دبے ہوئے مرض بیماریاں بھی، جو بیماریاں چھپے رہتے دبے ہوئے ہوتے وہ بیماریاں بھی باہر نکلتے، یعنی ابھرتے بول کر بولے۔ لیکن جو صبح کی دھوپ رہتی وٹامن ڈی، تو اس دھوپ میں بیٹھنے سے منع نہیں کرے، زیادہ سخت دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتے، کپڑے بھی خراب ہوتے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر کبھی دو بھائیوں کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو جائے، یعنی انبن ہو جائے، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کر دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی ہے، تو اگر کبھی دو بھائیوں کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو جائے تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ اس کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔